اب آپ میں ہمت تھی، اپنے کام خود کیے، انٹیلیجنس بیدار ہو گئی. یو سیڈ ود اے پرائڈ آئی ڈیڈ دس، آئی ڈیڈ دس، آئی ڈیڈ دس. 15 اور گزر گئے، اب آپ بوڑھے ہو گئے. دنیا نے کہا صاحب کام آپ سے نہیں ہوتا، گھر جائیے. یو آر ریٹائرڈ ود ریسپیکٹ. آپ گھر آئے. بچوں نے کہا بابا بوڑھے ہو گئے ہو، اپنا کام کرو، اب آرام سے کھٹی پہ پڑے رہا کرو، تنگ نہ کرو. انہوں نے کہا آپ کو کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم جو کما رہے ہیں آپ کھائیں، 2 وقت کی روٹی بس چاہیے آپ کو. بابا اور کیا چاہیے؟ آپ کا لوٹا، مصلی، نماز، بس یہ کام ہے آپ کا. یعنی زندگی کا آخری وقت آپ کا چوائس آپ کے ہاتھ میں نہیں رہا. آپ نے بہت سارے برس ایسے گزار دیے کہ نہ آپ کام کے قابل تھے، نہ آپ کسی اہلیت کے قابل تھے. یعنی کہ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کی خبر. اب ایسے عالم میں بھی آپ کہتے ہیں کہ انسان اپنی قدر کا مالک خود ہے. صرف ان بیچ کے چند سالوں میں آپ کو بدگمانی ہو جاتی ہے کہ شاید سب کچھ ہم ہی کر رہے ہیں. دراصل بات یہ ہے، ایک ویرانے میں، ایک جلتے گلتے سڑتے ہوئے ویرانے میں، ایک لائف بیلٹ جو بلینز آف ایئرز بیفور کریٹ کی گئی، 2 ارب سال جس کی ترتیب اور تدوین میں لگے، 2 ارب سال انسان کو پیدائش سے لے کر حضرت انسان بننے میں لگے. ان 4 ارب سالوں میں تو آپ کا اس مقدر سے کوئی واسطہ نہ تھا. لے دے کے کچھ سالوں کے لیے آپ کو زمین پہ بھیجا گیا. مگر بندگان خدا یہ تو بتائیے، مجھے ایک بات یہ تو بتائیے کہ اگر پروٹوکول آپ کے ہاتھ میں ہو، کیا اللہ میاں آپ کو بے یار و مددگار بھیج دیتا؟ کیا ہر انسان کو اس جزیرے میں ایسے بھیج دیتا کہ نہ اس کا کوئی سابقہ ہوتا، نہ لاحقہ ہوتا، نہ اس کا مستقبل ہوتا؟ He arranged every bit of life for you. ایوری بٹ آف لائف. اس نے پیشے تخلیق کیے، اس نے آپ کی حیثیتیں تخلیق کی، رشتہ داریاں اور ناطے تخلیق کیے، اس نے آپ کا رزق تخلیق کیا. اس پروردگار سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ زمین کی آغوش میں کس دانے نے پھولنا ہے وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں، اور میں نے اس کو بھی حساب سے الا فی کتاب مبین رکھا. اس میں آپ کی کوئی پیش رفت نہیں. اب ایک سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہر کام ہی اللہ نے کرنا تھا، ہم نے کیا کرنا؟ ہم کیوں دوڑتے بھاگتے پھرتے؟ فرمایا کہ پروردگار عالم نے جس سے کوئی کام لینا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کے قوت و ارادہ اور عمل کو تقویت دے دیتا. آپ نے پریشانی کھٹنی ہے تو ان اعمال کی طرف آپ کی رغبت اور ارادہ کرے. اب یہ ارادہ کہاں؟ There is a forebrain. یہ ارادے کی جڑ، ڈیسیشن میکر، کنٹرول کرتا ہے، نروز کنٹرول، فور برین سے. اب ذرا قرآن کی آیت دیکھیے، ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها. زمین پر ایسا کوئی ذی حیات نہیں ہے جسے ہم نے اس کے ماتھے سے نہیں تھاما ہوا. حضرات گرامی، ماتھے پہ تو بال بھی نہیں ہوتے کہ اللہ اسے پکڑے. یہ بڑا واضح اشارہ ہے کہ there is a remote control on this forebrain جو اللہ نے اپنے پاس رکھا، جو چاہتا ہے یہیں سے کراتا، اعمال ترتیب دیتا، مگر ایک چیز آپ پہ چھوڑ دیتا، ایک چیز کہ ان تمام ادوار زندگی سے گزرتے ہوئے صرف ایک فیصلہ آپ نے کرنا ہے، من ربک، صرف ایک. اگر آپ کو یہ دے دیتا اولاد کے مسائل، باپ کے مسائل، ماں کے مسائل، کیا آپ کا حق نہیں بنتا تھا کہ قیامت کے روز حضور یزداں دعویٰ پذیر ہوتے کہ ہے پروردگار تو نے کب ہمیں فرصت دی
ہمیں ذمہ داریوں سے کہ تیرے بارے میں سوچتے. آج نہیں یہ دلیل بن سکتی اللہ کے سامنے کہ اگر ہم حضور خداوند یہ بات کہیں، میں تو کہہ سکتا ہوں I have a strong point کہ جب روز حشر آمنا سامنا ہوگا تو آقا و مالک سے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت اللہ پہچان کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے مجھے تو ماں کے مسائل سے آزاد نہیں کیا، آپ نے تو مجھے باپ کے مسئلے سے آزاد نہیں کیا، بچوں کے مصیبت میں ڈالے رکھا، بیوی کے چکر میں الجھائے رکھا. میری تو مصیبت ہی مصیبت تھی، مجھے ٹائم کہاں ملا کہ تجھے میں پہچانتا. تو بہت بڑی دلیل ہے. اور خدا نا انصاف نہیں ہے، مگر خدا کے پاس ایک جواب ہے کہ اے میرے بندے تو جھوٹ کہتا ہے، یہ تو سارے میرے ذمہ تھے، یہ تو سارا میرے ذمہ تھا. تو خام خواہ کہاں سے روٹی کی فکر کرتا، روٹی تجھے میں دیتا رہا ہوں، بیوی بچے تو میں نے دیے، گھر تو تیرا تجھے میں نے دیا، رشتے ناطے میں نے دیے، تو کیوں تو مجھے دھوکہ دیتا؟ یہ تو سب کچھ میرے ذمہ تھا، تجھے تو اس کام کے لیے بھیجا تھا، تو میرے کام کرتا رہا ہے اور اپنا چھوڑ دیا تو نے. What a man in God. ان کے پاس اچھی لگتی ہے. سوال زاہد حسین مرزا صاحب نے بھیجا ہے. فرماتے ہیں کہ معرفت باری تعالیٰ کے لیے خود اللہ نے کیا فرمایا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ہدایات دیں. دونوں قرآن کی احادیث سے درکار ہے. تقلید جو آدمی خود خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اس آدمی تقلید جس سے معرفت حاصل کرے. اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ایسا کوئی شخص خدا کی معرفت حاصل کر چکا ہے؟ کیا اس سے یہ کیا حضور آپ نے لفظ لکھا ہے میجیشن، میجیکل؟ اچھا، نظریات کا تکرار نہیں ہوتا. اور کھجور والی احادیث کے آخری الفاظ یہ ہیں وَأَنْتُمُ عَالُونَ. یہ مجھے اصل میں نظر والی عینک میں گھر بھول آیا ہوں، بڑا پرابلم ہے. یہ آپ پڑھ دیں، آ کے تسلی سے پڑھ دیں. کاٹے جی. پہلے تو میں نے یہ گلہ کیا جی کہ آپ استاد ہونے کی حیثیت میں ایک سوال کا اتنے لمبے طریقے سے جواب دیتے ہیں، irrelevant اس میں پیسے آ جاتے ہیں اور آدمی اصلی سوال کو بھول جاتا ہے. سامعین کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ سوال کیا تھا اور جواب کیا. میرا سوال یہ ہے، یہاں شروع ہوتا ہے کہ معرفت باری تعالیٰ کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. آپ نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا یہ 2 سبجیکٹ ہے، ٹاپکس ہیں. میں چونکہ خود استاد ہوں اینڈ مسٹ بی بریف اینڈ ٹو دی پوائنٹ. ہمارے پاس ایک پیریڈ ہوتا ہے 40 منٹ کا. یہ تھوڑا سا آپ بھی ان بریف ہو رہے ہیں. اچھا، تو پہلا یہ ہے کہ اللہ آپ نے فرمایا تھا جی کہ ہمارے دوست ہمارا جو سلیبس ہے وہ 2 باتوں پر مشتمل ہے. ایک معرفت باری تعالیٰ اور دوسرا ہے معرفت نفس. اس حوالے سے میں نے کہا آپ سوال پہ ٹھہریے، میں اس کا کہ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں قرآن حکیم میں انہوں نے کیا فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. مجھے قرآن اور حدیث سے دلائل چاہیے. تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ تقلید کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کو نہیں ڈھونڈ سکتے، نہیں پہنچ سکتے، تو اس بندے تک پہنچیں جو اللہ تک پہنچ چکا ہے. تو اس بارے میں ایک میرے عزیز نے سوال کیا تھا، کس طرح ثابت ہے، کیا دلیل ہے کہ شخص اللہ تک پہنچ چکا ہے یا اس کے پاس حقیقت علم ہے. اور اس سے شخصت پرستی جو ہے نا، اس طرح یہ بات جو میجین تھاٹ ہے، مجوسیت نظریات جو ہیں، کیا وہ جنم نہیں لیں گے کہ ہر 2-4 میل کے بعد ایک آدمی دعوے دار ہوگا جی کہ میں چونکہ اللہ تک پہنچ چکا ہوں، آؤ میری تقلید کریں. آخر میرا سوال یہ ہے، کھجور والی حدیث کا جو کسی صاحب نے سوال کیا تھا اس کا بھی آپ نے irrelevant جواب دیا ہے. کھجور والی حدیث کا آخری جملہ یہ ہے کہ انتم عالمون بامور دنیا کو، لوگوں مجھے دنیا کے معاملات میں مت الجھاؤ،
آپ دنیا کی باتیں میرے سے بہتر آپ جانتے ہیں. میں دنیا کے کام کے لیے نہیں آیا, میں کوئی ایٹم بم بنانے کے لیے نہیں آیا, میں دین کی باتیں سکھانے کے لیے آیا. پھر حدیث کے وَأَنْتُمْ أَعْلَمُونَ بِأُمُورِ الدُّنْيَا کو دیکھیے تھوڑی سی آپ ایلیمنٹ کر کے عالمون کا ترجمہ جانتے ہو تو ہو سکتا ہے, بہتر جانتے ہو نہیں ہو سکتا. جی ہاں, میں نے میرا خیال یہ ہے, میں ابھی ایکسکیوز می, میں نے آپ کی بات سمجھی, مجھے اجازت دیجئے کہ میں مختصر ترین جواب دوں. پروفیسر صاحب میرے کہیں قریب رہیے تو آپ کو دیکھ کے بہتر جواب دے. ہاں جی, اٹ ول بی ویری لٹرل. میں نے آپ کو لیکچر میں کہا تھا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, اللہ میاں نے کہا کہ تمہارے اندر میں نے آیات رکھی ہیں اگر تم غور کرو اور جانو تو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خدا کسی کو اپنا علم دینا چاہتا ہے تو اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا. اس کے بعد اس کو متعلقہ دو سٹیٹمنٹس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ know thyself and you shall know thy God. جناب علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا حضور کی ہدایت پا کر وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ, جس نے اپنے آپ کو پہچانا اپنے رب کو پہچانا. میں نے آپ کو قرآن سے کوٹ کیا, ابھی آپ سے کوٹ کیا. میں نے سب سے پہلے قرآن کوٹ کیا, پھر حدیث رسول کوٹ کیا. کہ میں تو بڑے ہی مختصر جواب دیا. اب آپ خود بتائیے, آپ کہتے ہیں میں طوالت میں جاتا ہوں. صاحب میں نے تو آپ سے یہی کہا کہ اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر تو آپ ہی خود کہیں گے کہ میں نے مختصر ترین جواب دینے کی ٹھانی ہے آپ کو. سیکنڈ کوشچن آپ نے یہ کیا کہ کیسے پتا چلے گا کہ کوئی خدا کا بندہ ہے کہ نہیں. آپ نے دو سوال اس وقت اکٹھے ایسے کیے. اگر آپ نے اپنی اہلیت پہ یہ سوال کیا تو یہ سوال آپ کا جائز نہیں, کیونکہ ماشاء اللہ آپ عقل مند ہیں, دانشور ہیں, سوچنے سمجھنے والے ہیں, استاد معلم رہے ہیں اور معزز تعقل کی ہستی ہیں. آپ پر تقلید کبھی بھی فرض نہیں ہوگی. تو اگر کوئی جنرل آدمی کوشچن کرے گا تو اس کا جواب میں نے یہاں ایک حضرت کو دیا ہے کہ جس کے دل میں اخلاص ہے وہ اس گائیڈنس تک ضرور پہنچے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ وہ شخص گمراہی میں نہیں رہ سکتا جس کے دل میں میرے لیے ذرا سا بھی اخلاص. اب آپ کا تیسرا سوال ہے کہ شخصیت پرستی. جناب والا, یہ تو ایک اصولی بات کہ جو من عرف نفسہ کا سبق پڑھتا ہے وہ سب سے پہلے شخصیت کے پرستش سے غائب ہوتا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. من عرف ربہ تک تو وہ شخص پہنچ ہی نہیں سکتا جو من عرف نفسہ تک نہیں پہنچا, اور من عرف نفسہ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ان آلام و نسائل سے نجات نہیں حاصل. یہ جو آپ دے رہے ہیں تو میں اللہ کے رسول کی جو آپ کو بات بتا, پھر ایک کس کا قول. اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس کا قول ہے تو پھر تو حضرت علی کا قول ہے. معاف کیجیے گا, یہ قول غلطی سے, میری عرض سنیے, یہ قول غلطی سے, آپ کو بھی اس کی تحقیق نہیں ہے. دیکھیں بات کیجیے, غلطی کی نشاندہی سے میں نہیں گھبراتا, میں تو علم کی تلاش میں ہوں. اگر آپ مجھے یہ بتا دیتے کہ یہ کس کا قول ہے تو مجھ پہ آپ کا شکریہ واجب. آپ کا نام ہے یہ موضوعات الکبیر ملا علی قلی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس صوفیہ میں سے کسی صوفی کا قول ہے, گمنام قول ہے. موضوعات الکبیر اگر آپ کہہ رہے میں آدھے گھنٹے کا ملا علی قاری کو تو میں نے بھی اچھی طرح پڑھا. معاف کیجیے گا, ملا علی قاری تو امام ابن تیمیہ کا فساد تو بڑی دیر جاری رہا.
مگر یہ جو جملہ ہے یہ خواجہ حسن بصری کے زمانے میں بھی رائج تھا. یہ جو جملہ ہے یاقوت حموی نے بھی نقل کیا. یہ جملہ تصوف کی پہلی کتاب قوت القلوب میں بھی درج ہے. اس لیے جی معاف کیجیے گا، تصوف تو حضور کے ساتھ بھی موجود تھا. تصوف کا تو اوریجن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. تصوف کا اوریجن اس حدیث سے ہے. میں اگر حدیث اجازت ہو تو پیش کروں. میں آپ کو وہ حدیث پیش کر دیتا ہوں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ میں تقریر عربی میں کر رہا ہوں یا اردو میں؟ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ قرآن حکیم نے لفظ ولی استعمال کیا. آپ مجھ سے پوچھیں گے تصوف کہاں سے نکلا؟ مجھ سے پوچھئے نا کہاں سے نکلا حضور. یہ حضور کے زمانے سے نکلے. نہیں پروفیسر صاحب نے پرانی یاد اللہ حضور میری تو ہے اصحاب صفا کا ہے. اصحاب صفا حدیث میں نہیں تھے. پروفیسر صاحب آپ اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھیے. یہ لفظ تصوف اصحاب صفا سے نکلا ہے، لباس صوف سے، جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غریب اصحاب کا تھا. صفائے قلب سے نکلا ہے جو لفظ قرآن میں موجود ہے. یہ لفظ آپ تصوف جو ہے، مجھے ایک بتائیے پروفیسر صاحب، آپ کتنی دیر پڑھاتے رہے؟ آپ کتنی دیر پڑھاتے رہے؟ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ میں اگر لفظ متعلم استعمال کروں تو آپ مجھے سے یہ پوچھیں گے کہ یہ لفظ قرآن میں نہیں آیا. اگر لفظ قرآن میں علم آیا ہو تو اس سے متعلم نہیں نکلتا. جی اگلے سوال کریں. اگر اگلا سوال کریں. حضرات گرامی، پروفیسر صاحب نے مجھ پہ جائز اعتراضات کی. میری بات سنیے. میرے ہم پیشہ ہیں، میرے دوست ہیں. پروفیسر صاحب نے جتنے اعتراضات کی ہیں ان میں کچھ تو بالکل صحیح ہیں، ایک تو میں ضرور ارریلیونٹ ہو جاتا ہوں. ارریلیونٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس سطح پہ میں بات کرتا ہوں وہاں کوئی مسئلہ دوسرے مسئلے سے جدا نہیں ہوتا. وہاں بہت سارے مسائل جو ہیں سنیک ٹیل کی طرح جڑے ہوتے ہیں. اس لیے لامحالہ ادھر سے مثال دیتے ہوئے یا ادھر سے دیتے ہوئے کوئی نہ کوئی بات جو ہے خصوصی دائرے سے نکل کر عمومی جائزے میں آ جاتی. دوسری بات جو پروفیسر صاحب نے فرمائی ہے کہ لفظ تصوف اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں لفظ مومن موجود ہے. لفظ مومن موجود ہے، مگر مومن ہونے کے باوجود جب قرآن ذکر کرتا ہے دوستوں کا تو لفظ مومن استعمال نہیں کرتا، بلکہ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی زبان کی فصاحت میں بے شمار لفظ ایسے ہو سکتے ہیں جو متبادل لفظ ہو سکتے ہیں. اب تصوف جو ہے اس کا جب مشتق گنا جائے گا تو یہ 3 اور 5 جگہوں سے یہ لفظ نکلا ہے. پوری وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں پروفیسر صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ قطعاً مقصود جدلیات ذہنی نہیں ہے
تکرار لفظی نہیں ہے، لفظ کی وضاحت ہے کہ پہلے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ گریک سوفسٹ سے یہ لفظ نکلا۔ سوفسٹ کا مطلب تھے وہ لوگ جو گریک فلسفی میں، معاشرے میں جو جاننے کی کوشش کرتے تھے، یا جو فیلسوف تھے، یا جن کا یہ خیال تھا کہ زندگی علم کا مطلب جاننا ہے، اور جو دانشور استاد تھے جن میں ساکریٹیز اور پلیٹو شامل ہیں، وہ لفظ سوفسٹ کہلواتے تھے۔ سوفسٹ کا مطلب ہے واکنگ ٹیچر، موونگ ٹیچر، چلتے پھرتے ہوئے یہ درس دیا کرتے تھے۔ اور پہلی دفعہ یہ لفظ جو ہے اساتذہ کے لیے استعمال ہوا اور ان کو سوفسٹ کہا گیا۔ اسی لفظ سے آج کا لفظ سوفسٹیکیشن ہے، جسے آپ اکثر انگریزی میں استعمال کرتے ہیں۔ سوفسٹری اسی سے ہے، یعنی نازک اشیاء کی ہینڈلنگ، نازک اشیاء کی ہینڈلنگ، نازک خیال کی ہینڈلنگ کو ہم سوفسٹری کہتے ہیں۔ اور سوفسٹ اس لیے سوفسٹ بھی کہلاتے تھے کہ انتہائی نازک سبجیکٹس کو سنبھالتے تھے۔ اس کے بعد یہ لفظ غائب ہو گیا، اور بعد میں مدتوں کوئی بھی سوفسٹ نہیں کہلایا۔ اسلام کے بعد جس لفظ کو صوفی کہا گیا، یہ سین سے نہیں تھا، سواد سے تھا۔ یہ سین سے نہیں تھا، سواد سے تھا، تو وہ سوفسٹری سین سے تھی۔ اس لیے یہ امر محال ہے کہ سین والا صوف عربی والا صوف نہیں تھا۔ لباس صوف کا ذکر حدیث میں آیا، بلکہ حضرت برا بن مالک جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کی جوتیاں گرد سے اٹی تھی، پریشان بال تھے، اور بو آ رہی تھی لباس صوف میں سے۔ تو اصحاب نے ناک چڑھائی، بڑے اصحاب نے۔ حضور نے یہ چیز محسوس کیا اور کہا کہ بہت سے درویش ایسے ہیں، غریب لوگ، کہ ان کے بدن سے صوف کی بو آتی اور ان کے بال گرد سے اٹے ہوتے اور ان کی جوتیاں پھٹی ہوتی، مگر اگر وہ خدا کی قسم کھا لیں تو خدا ہر حال میں ان کی قسم پوری کرتا۔ یہ تاریخ کے اس میں چونکہ لباس صوف کی ریفرنس تھی، تو بعد میں آنے والے تابعین اور تبع تابعین میں سے بہت سے لوگوں نے برا بن مالک کی عادت پہ صوف کا لباس، بدوؤں والا لباس جو اونٹ کے بالوں سے مرتب ہوتا تھا، اس کو پہننا شروع کر دیا۔ اور محققین کا خیال یہ ہے کہ ایک وجہ صوفی کہلانے کی یہ ہے کہ یہ عمدہ لباس سے پرہیز کرتے تھے اور لباس صوف پہنتے تھے۔ تیسری بات، نارملی یہ دیکھا گیا کہ اسلامی معاشرے میں جو طالب علم تھا، جو امیر نہیں تھا، رئیس نہیں تھا، جو صدقات اہل مدینہ پہ پلتے تھے، ان کے لیے ایک جگہ مخصوص تھی، جسے وہ ایک جپوترا سا تھا جسے صفا کہتے تھے، اور جو حضرات اس میں رہتے تھے وہ اصحاب صفا کہلاتے تھے۔ چونکہ یہ طالب علم تھے، ان میں کاتبان وحی جیسا حضرت معاذ بن جبل جیسے لوگ تھے، یعنی کلیکٹرز آف حدیث جیسے حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ تھے، تو یہ بڑے بڑے صحابی جو تھے وہ اس اصحاب صفا میں شامل تھے۔ تو بعد میں تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں چونکہ طالب علم اسباب ظاہرہ سے خالی ہوتا تھا، اس لیے وہ ان کو اصحاب صفا کی تقلید میں صوفی کہتے ہیں۔ یہ اس کی تیسری وجہ۔ اور چوتھی وجہ سیدنا علی بن عثمان حجویری نے کتاب میں لکھی اور کہا کہ قرآن کی آیات کے مطابق جو لوگ صفائے قلب کا دھیان رکھتے ہیں اور جو اپنے دل کو خدا کے لیے صاف ستھرا رکھتے ہیں، جو ترغیب نفس سے بچتے ہیں اور حدیث رسول کے مطابق جہاد اکبر کو بڑھتے ہیں، یعنی جہاد بن نفس کو بڑھتے ہیں، ان کو اہل صفا کہتے ہیں اور یہی صوفی کہلاتے ہیں۔ ان میں سے پروفیسر صاحب کی
انفارمیشن کے لیے پہلے صوفی جو تصوف میں گنے جاتے ہیں خواجہ حسن بصری ہیں جو استاذ الصوفیہ ہیں، رابعہ بصریہ ہیں، ذنون مصری ہیں، خواجہ حبیب اجمی ہیں، جن میں کوئی سلسلہ نہیں تھا، بایزید بسطام ہیں، بلکہ تابعین میں سے، اصحاب میں سے وہ صحابی جو صحابی نہیں ہو سکے اور تابعین میں ٹھہرے، اویس کرنی ہے۔ اس لیے پروفیسر صاحب اگر آپ یہ کہیں کہ ایک لفظ کیوں وجود میں آیا اور اس لفظ میں سارا نقص ہے، تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، آپ اس لفظ کو ہٹا دیں اور طلب خدا بند کے لیے مجھے کوئی اور لفظ دے دیں، میں تو اس سے ایگری کر جاؤں گا، چاہے آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں۔ سوال ہے یہ شاید نام مرزا ذوالفقار لکھا ہوا ہے، پوچھتے ہیں کہ شیطان کو قرآن کی روح سے کس قدر علم دیا گیا، تو اس کے انکار کے سجدہ کی پھر کیا وجہ تھی؟ ابلیس کے انکار پر تو اس کو شیطان قرار دے دیا گیا، جبکہ آدم کی غلطی کو معاف کر دیا گیا۔ دونوں غلطیوں میں بہت بڑا فرق تھا۔ آدم کی غلطی میں رجت تھی اور شیطان کی غلطی میں رجت نہیں تھی۔ آدم نے جب خطا کی تو وہ اپنی خطا پہ کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے رجت کی اپنی اس خطا سے، اور پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رونا دھونا سن کے میں نے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو میں نے القا کیے۔ آدم کا یہ حال تھا کہ وہ معافی مانگنا چاہتے تھے، وہ توبہ کرنا چاہتے، ان کو نقصان کا احساس تھا، ان کو خطا کا احساس تھا، مگر ان کے پاس لفظ ہی کوئی نہیں تھے، ان کے پاس انداز کوئی نہیں تھا۔ تو اس نیت کو، اخلاص کو دیکھتے ہوئے جو آدم کے دل میں اللہ نے پایا اپنے لیے توبہ رجت کے لیے، پروردگار فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ ہم نے القا کیے توبہ کے کلمات آدم پر، اس لیے کہ ہم توبہ قبول کرنے والے۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ شیطان کی پوزیشن بالکل ڈیفرنٹ تھی، بلکہ معاف کیجیے گا، سب سے پہلا جو تعصب ہے نسل کی اور تخلیق کی قسم کی بنیاد پر، وہ شیطان سے آیا۔ یعنی بظاہر تعقل کے لحاظ سے دیکھا جائے، عقلی مناسبت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مٹی سے پیدا ہونا یا آگ سے پیدا ہونا کوئی ایسا بڑے ڈفرینشیشن نہیں تھی اس میں۔ There was no reason to call fire superior than the earth، مگر شیطان نے بجائے اس کے کہ اس ڈیفیٹ کو، اس وضاحت کو جو ملائکہ اور آدم کے درمیان ہوئی، اس علمی فضیلت کو قبول کرتا جو آدم نے شو کی، اس نے اس کا انکار کیا، اور شیطان کا انکار جہالت اور تکبر کی بنیاد پر تھا، مگر اس میں سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ اس میں توبہ نہیں تھی اور رجت نہیں تھی، اس لیے شیطان مردود و لعین ٹھہرا اور آدم کو نجات ہوئی۔ تو انسان کی سب سے پہلی نیکی توبہ ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں، انسان کی سب سے پہلی نیکی توبہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش، حضرت عیسیٰ پیدائشی طور پر نبی کی خصوصیات رکھتے تھے، مگر نبیوں کے سردار کا سینہ چاک کر کے، دل صاف کر کے نبوت عطا کی گئی، یہ فرق کیوں؟ سید فضال حیدر پوچھتے ہیں۔ نہ صاحب یہ بات نہیں ہوئی ہے، سینہ چاک کر کے نبوت نہیں عطا کی گئی، شک صدر جو نبوت کے لیے نہیں ہوا، یہ بالکل غلط ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے نبی میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ آج حضرت عیسیٰ کے فالو کرنے والے ان کو کسی صورت بھی فالو نہیں کر سکتے،
نہ ان کی پیدائش کو فالو کر سکتے ہیں، نہ ان کی زندگی کو فالو کر سکتے ہیں، اور نہ ان کو اس حکم میں فالو کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں ایک گال پہ تھپڑ مارے تو اسے دوسرا پیش کر دو. کیونکہ زمانے نے اب نارمل ایٹیچیوڈ کو ترک کرنا تھا، صاف ستھرا معتدل علمی اعتدال اختیار کرنا تھا. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر ایک نارمل پیٹرن میں پیدا کیا گیا، اور بہترین علم دے کر یہ ثابت کیا گیا کہ اعتدال ہی بہترین علم ہے، اور علم سے ہی اعتدال پیدا ہوتا ہے. اور اس وجہ سے پروردگار کے رسول آج ہر فیلڈ میں ہمارے فالو کرنے کے قابل ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عیسیٰ سے کوئی ایسا مقابلہ نہیں ہے. ہی از ون آف دی گریٹسٹ پروفٹس بیکاز ہی از دی گریٹسٹ ہیومن بینگس. یہ اس کی بڑی وجہ. ایک لیکچرر صاحب ہیں انجینئرنگ کالج کے، نام میرے سے نہیں پڑا جا رہا، پوچھتے ہیں کہ آپ کے خطاب میں تعلیم اور علم حاصل کرنے پر بہت آپ نے استعمال کیا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد بھی کچھ حاصل کرنا چاہیے، یعنی کہ علم. اقبال بھی یہی کہتا ہے اور قرآن اور حدیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے، لیکن آپ علم حاصل کرنے تک ہی محدود کیوں ہیں؟ بسا اوقات تو صاحب تھوڑا سا میں آپ سے عرض کروں کہ یہ سوال جو ہے صرف لفظی تغیر کا مجھے لگتا، اسے پیراڈاکس آف دی ورڈ علم جو ہے وہ ادھر ادھر کیا گیا ہے. ورنہ میرے خیال میں آپ کیا سوال کر رہے ہیں اس کے بارے میں شاید آپ تھوڑے سے کنفیوزڈ ہوں. جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم کے بعد عمل کبھی بھی نہیں ہوتا. صاحب مجھے یہ بتائیں، ذرا تھوڑی سا استادگی فرمائیے گا، میں آپ سے ایک سوال کروں. آپ کہتے ہیں علم کے بعد عمل، کیا علم کے لیے کوئی عمل نہیں کرنا پڑتا؟ کیا علم سے پہلے کوئی عمل واقعہ نہیں ہوتا؟ آپ نے انجینئرنگ ڈگری حاصل کی اور ماشاءاللہ اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. ڈگری تو 4 سال 5 سال کے بعد ملی، اس سے پہلے کوئی عمل نہیں کرنا پڑتا. علامہ کی عمل سے مراد یہ نہیں ہے جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں. علامہ دراصل چونکہ بیسیکلی فلاسفر تھے تو ہم ان کے تمام الفاظ کو اس ہائٹ پر ضرور لے جائیں گے جہاں ایک دنیا کے مقتدر فلاسفہ میں سے ایک فلسفہ ہے عمل جو دے رہا ہے. تو علامہ کا مطلب یہ ہے اس عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. تو یہ ظاہری عمل پہ نہیں، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو کاؤنٹر صفات میں تمام تر علامہ کا ایک فلسفہ انا، خودی، جو مینٹل پرابلمز ہیں ان پہ بیسڈ ہے. تو آپ دیکھیے عمل آپ کس پہ کریں؟ خودی پہ. خودی ہے کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. تو وہ کہتا یہ ہے، دراصل اس کی عمل سے مراد یہ ہے ہارمنی آف تھاٹ اینڈ ڈیڈ. وہ یہ کہتا ہے کہ ہارمنی آف تھاٹ اینڈ ڈیڈ، کہ آپ اپنی سوچ کے مطابق عمل کریں. وہ نفاق سے گریزاں ہیں. وہ کہتا ہے کہ مسلمان جو اس وقت، اور یہ اس وقت کی بات ہے اور آج بھی سچی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. وہ یہ کہہ رہا، وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب تک آپ میں قوت ارادی، انا اور ایک خودی نہیں پیدا ہوگی، جب تک آپ اپنے آپ کو محکوم و مظلوم سمجھتے رہیں گے، آپ کبھی بھی آزادانہ تفکر کے قابل نہیں ہوں گے. اسی لیے اس نے ایک مصرے میں کہا کہ کبھی بھی غلام سے قرآن کی تعلیم مت لو. کبھی بھی غلام سے قرآن کی تعلیم مت لو. گرچہ باشی حافظ قرآن مجو، از غلام لذت قرآن مجو، کہ غلام سے لذت قرآن مت طلب کر گرچہ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو. تو ایکچولی اس کا عمل جو ہے
وہ اس تھاٹ پروسیس پہ عمل کرنے کو کہتا ہے، اور تھاٹ پروسیس پہلے مرتب کرتا ہے کہ انائے ذات میں جاؤ، انائے مطلق سے شناسائی حاصل اختیار کرو، خدا کی بندگی میں جاؤ۔ وہ کہتا ہے متاع بے بہا ہے سوز و ساز آرزو مندی، متاع بے بہا ہے سوز و ساز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ وہ اس مسئلے کا، اس میں عمل سمپل ایکشن آف پروسیجرل ایکشن نہیں ہے، فلسافیکل ایکشن ہے۔ ساجد اقبال ڈار صاحب ہیں، ذاتی سا سوال کیا ہے، پوچھتے ہیں کہ جناب پروفیسر رفیق صاحب، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ حروف مقطعات کے بارے میں مقطعات معمولی علم رکھتے ہیں۔ جناب سوال آپ سے یہ ہے کہ میرے بھائی کا نام مظہر اقبال ہے، اس کے پرسنالٹی ٹریٹس کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ جناب ساجد اقبال صاحب، یہ بڑے ذاتی مسائل ہوتے ہیں، اور اگر فرض کیجیے آپ کے بھائی مظہر اقبال یہاں موجود ہوتے اور وہ مجھے اجازت دیتے کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہوں تو پھر تو میں کہتا۔ ان کی بات یہ ہے کہ یہ جو علوم ہیں کلی خدا کی عنایت سے بہت پہلے 900 برس پہ شیخ محی الدین ابن عربی، شیخ اکبر ان کو کہتے ہیں، انہوں نے اسے ڈیولپ کیا، اور بہت عرصے کے بعد میں نے اس کی ڈیمونسٹریشن علوم اسلامیہ میں چاہی تو بدقسمتی سے کسی صوفی کسی عالم میں اس کی ڈیمونسٹریشن نہ ہوئی، تو میں نے حضور پروردگار ایک دن عرض کی، اور کچھ طنزاً عرض کی، کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ سارا قرآن ہمارے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر سارا قرآن ہمارے لیے ہوتا تو یہ حروف کی کچھ نہ کچھ شناخت ہوتی، اور کوئی نہ کوئی شخص ان کو جانتا ہوتا، کہیں نہ کہیں یہ ہمارے پس منظر میں کوئی آگہی پیدا کرتے۔ تو میں نے گلہ کیا کہ پروردگار، ایسا قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ جس کا کچھ حصہ ہمیں ساری زندگی سمجھ نہیں آئے، نہ اس کا کوئی پیٹرن ہو گئے۔ تو کچھ عرصے کے بعد میں چونکہ مسلسل اس پہ غور کرتا رہا، تو کچھ عرصے کے بعد مجھے ان اسماء کی ایک کشاد ملی، اور تب سے لے کر اب تک مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اتنا بڑا علم ہے شناخت کا، آگہی کا، اشیاء کے علم کا، فطرت اشیاء کا، کہ جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی عنایت ہوگی، اور میرے خیال اس حال میں بھی بے شمار حضرات محترم ایسے ہوں گے، کیونکہ میری یہ عادت نہیں کہ میں علم کو چھپا کے رکھوں، جن پہ میں نے اس کو ایگزیبٹ کیا ہوگا، اور اس علم کو مختصراً یہ کہیے کہ بغیر آپ کسی شے کے جانے ہوئے اسے جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو علم غیب کا، بہت سارے لوگوں نے اسے اکتشاف اور کشف کا۔ دراصل بات یہ ہے کہ اکتشاف تو یہ ہے، مگر علم غیب نہیں۔ ایک معمولی سے انسان کا، ایک معمولی سے طالب علم کا ذہنی کاوش سے کسی متروک برانچ کو جان جانے کو تو علم غیب نہیں کہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کے پاس یہ علم ہوگا۔ یہ اتفاق ہے کہ 1500 سال کی اس تاریخ اسلام میں اسے صرف ایک آدمی نے ایگزیبٹ کیا، اور وہ شیخ محی الدین تھے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ داخل سین فی شین ظہر قبر محی الدین، کہ جب سین شین میں داخل ہوگی تو شیخ محی الدین کی قبر ظاہر ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ اس معاملے میں پریشان رہے کہ یہ کیا کہہ گیا، داخل سین فی شین ظہر قبر محی الدین۔ تو 200 برس کے بعد
جب سلطان سلیم اول شام میں داخل ہوا تو اس نے حکم دیا کہ شیخ اکبر کی قبر دریافت کی جائے. پھر وہ قبر ڈھونڈی گئی اور سلطان سلیم کے زمانے میں اس پہ شیخ اکبر کا نشان بنایا گیا. تو اس کے بعد آپ پھر اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھیے کہ داخلہ سین فی الشین، کہ جب سین شین میں داخل ہوگی ظاہرہ قبر محی الدین، تو محی الدین کی قبر ظاہر ہوگی. اس کے بعد یہ علم پھر خفیہ ہو گیا اور بہت سارے لوگوں نے اس کے دعوے کیے، اور لوگوں کے پاس بڑا آسان تھا یہ دعویٰ کرنا. بڑے بڑے مرشدوں نے کیے، یہ نہیں کہ چھوٹے لوگوں نے کیے. شیخ مجدد الفسانی نے دعویٰ کیا کہ مجھے حروف مقطعات کا علم عطا ہوا، اور پورے مکتوبات میں ایک مثال ہمیں اس کی نہیں ملتی. پھر ہوا یہ کہ جب کوئی صوفی بڑا ہونے لگتا، جب کوئی درویش بڑا ہونے لگتا، تو اس کو احساس تھا کہ بڑی درویشی میں بڑا پہلو حروف مقطعات کا ہے. تو کوئی نہ کوئی حضرت گرامی دعویٰ جڑ دیتے کہ مجھے حروف مقطعات کا علم ہے. بٹ تھرو آؤٹ دی مسٹک ہسٹری دس نالج واز نیور ڈیمونسٹریٹڈ. چونکہ شیخ محی الدین عربی کے بہت بڑے فاضل جو ہیں شیخ گولڑوی تھے، خواجہ اپنا مہر علی شاہ صاحب. تو خواجہ مہر علی شاہ صاحب نے اس کی سنگن لی اور اپنے ملفوظات میں یہ لکھا. انہوں نے اتنی سنگن ضرور ان کو تھی کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ میں ایک درویش سے ملا کہ جو تنازع اسما کو پڑھ سکتا تھا. کن اسما میں تنازع ہے اور کن اسما میں موافقت ہے وہ یہ جانتا تھا. مگر خواجہ نے بھی اپنی زندگی میں اس کو ڈیمونسٹریٹ نہیں کیا. لگتا تھا کہ وہ کافی قریب تھے شناخت کے، مگر شاید ایجوکیشنل پریشر سے یا دوسرے پریشر کی وجہ سے وہ اس طرف یا پورے گئے نہیں، یا انہوں نے خلاف معمول سمجھا، کیونکہ وہ مراقبات کی طرف گئے، مجاہدات کی طرف گئے، مسافرت کی طرف گئے، اور اس علم کو پھر انہوں نے ڈیولپ نہیں کیا اور اس کو آگے نہیں بڑھایا. کسی کو اس کا علم نہیں ہوا. یہ وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ ان کا حصول ان کو تھا یا نہیں تھا، مگر شیخ نے دعویٰ بھی نہیں کیا اور اس کو معمولات میں درج بھی نہیں کیا. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جو علم کسی کے پاس ہوتا ہے ایک تو چھپا ہوا نہیں رہتا، ایک وہ کیجول ڈیمونسٹریشن میں نہیں جاتا. یہ نہیں ہے کہ 150 آدمیوں میں سے ایک پہ اس کا مظاہرہ کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ 100 آدمی میرے پاس، اگر آپ باہر کھڑے ہوں اور 100 آدمی میرے پاس آئیں اور 100 آدمی واپس جا کے کریں، ایک بات ضرور کہیں گے کہ ہی نوز اس بیٹر دین آور سیلوز. یہ ضرور کہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب میرے پاس میرے مہمان دوست آتے ہیں تو میں نے کبھی ان کے مصائب سنے ہی نہیں، کبھی ان کی تکلیفات نہیں سنی. I first try to know myself what is problem with them and then I ask them. اس لیے کہ لوکل پرابلم اور ہو سکتا ہے، مگر کوئی آج تک ایسا انسان نہیں گزرا علوم ارتکاز میں یا ارتکاز سے باہر جو فطرت انسان پہ حکم رکھتا. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قدوم میمنت لزوم کی برکت ہے کہ ان کے امتیوں کو یہ سعادت ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ اس سعادت میں مجھے جو اللہ نے نصیب فرمائی. پروفیسر مارکس فلپس سے نیو یارک کے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ، تو ایک میرے پروفیسر تھے ڈاکٹر شجاعت اللہ، وہ وہاں گئے تو ان کو بات چیت میں یہ ذکر جب ہوا کہ ہمارے ایک استاد ہیں جو صرف نام انسان کا سنتے ہیں اینڈ ہی نوز ایوری تھنگ اباؤٹ ہم. میں اس سے پہلے ایک جملہ آپ سے کہتا چلوں
شیخ محی الدین ابن عربی یہ بات کہا کرتے تھے، میں ایک انسان پہ 3 نظر ڈالتا ہوں اور اس کے میثاق سے لے کے برزخ تک کے مقامات دیکھ لیتا ہوں۔ وہ دراصل اسی علم کی بنیاد پہ تھے، اسی علم کی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ علمی طور پہ کر سکتے تھے، پریکٹیکلی نہیں کر سکتے تھے، کہ ہی نوز what happens to man in a birth, what happens when he grows young, what happens when he learns, what happens when he dies. مگر اس سے قطعاً مراد نہیں ہے وہ انسان جو یہ علم جانتا ہے، نیچرلی وہ انسان کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں علم رکھتا ہوگا، مگر اس میں متعینہ اوقات کی حدود نہیں آتی۔ مثلا فرض کیجئے ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے مرنے کا وقت بتائیے، تو مجھے اس میں کیا انٹرسٹ؟ علم میں یہ تو نہیں نکلتا، کوئی ڈیٹ تو نہیں لکھی ہوئی آتی، بٹ آئی کین ٹیل ہم وائی وڈ ہی ڈائی، وائی شوڈ ہی ڈائی، آئی وڈ ٹیل ہم۔ میں اسے یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ وہ ذہنی المیوں میں فوت ہوگا، نجات میں فوت ہوگا، اخلاق میں فوت ہوگا، اگرچہ میں یہی بات اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ علم میں جب ذات شامل ہو جائے تو اس کا درجہ اعتدال سے گر جاتا ہے، علم میں جب خارجی نظر ہو تو وہ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ اس کو آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو پروفیسر مارکس فلپس سے جب اس نے ذکر کیا تو اس نے اسے یہی کویسچن کیا جو پروفیسر صاحب نے مجھ سے پوچھے تھے کہ ڈز ہی نو ٹیلی کائنیسس؟ ان کا نہیں۔ ڈز ہی نو ٹیلی پیتھی؟ ان کا نہیں۔ ڈز ہی کانسنٹریٹ؟ ان کا نہیں۔ تو ہاؤ ڈز ہی لیو؟ ہی ہیز اے ویو؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی ویو نہیں، وہ تو نارمل بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے آج تک مکھی نہیں ماری اس کام کے لیے۔ تو انہوں نے کہا اٹ از امپاسبل، آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ تو ڈاکٹر شجاعت نے کہا پروفیسر مارک فلپ سے کہ ایسے کرتے ہیں کہ ٹیلی فون پکڑ لیتے ہیں، میں ساتھ بیٹھتا ہوں، میں ان سے پوچھوں گا، وہ آپ کے بارے میں جو بتائیں گے میں کاغذ پہ لکھتا جاؤں گا، اینڈ دین یو نو ویدر اٹ از رائٹ اور رانگ۔ تو پھر یہی ہوا۔ اس کے نتیجے میں مجھے نیو یارک سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے ایک دعوت آئی ہے کہ کین یو ٹیل اس دی لا آف یور نالج۔ تو یہ حضرت، یہ در حقیقت یہ کوئی اتنا عجیب و غریب علم نہیں تھا، اٹس اے میٹر آف پرسوٹ۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ علم برائے دنیا، علم برائے ذات، علم برائے خدا، علم برائے علم، بہت ساری کیٹیگریز میں جب آپ اسپیشلائز کرتے ہو کسی علم کو، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بات بتائیے، ابھی پروفیسر صاحب نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ صوفی کی پہچان کیسے ہو؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، میں اپنے آپ کو تصوف کا، خدا کی شناخت کا طالب علم کہتا ہوں۔ There is no perfection in this knowledge۔ مگر آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک آدمی ایف ایس سی کرتا ہے، ڈاکٹری کرتا ہے، اسپیشلائز کرتا ہے، اور مرتے ہوئے ایک بے پناہ علمیت کی ڈاکٹری کے رتبے تک پہنچتا ہے، تو اس نے ترقی نہیں کی ہوتی؟ ایک آدمی ایف ایس سی کرتا ہے، انجینئرنگ کرتا ہے، پی ایچ ڈی ان انجینئرنگ کرتا ہے، ماہرین میں سے شمار کیا جاتا ہے، اس نے ترقی نہیں کی ہوتی؟ مگر ایک آدمی خدا کی طرف چلتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو سب سے بڑی کائناتی یونیورسٹی ہے، جو علیم و حکیم رب ہے، وہ اس کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا؟ بس اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو بھی اللہ کی طرف بڑھتے ہیں خلوص سے، محبت سے، ان کے علم کا رنگ جدا ہو جاتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ آخری 2 سوال ہیں، 8 بجے تک کور کر دستخط شدہ رسید ہے۔ پوچھتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے نزدیک وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں محض لفظی فرق ہے، معنی نہیں، وضاحت کریں۔ شاہ ولی اللہ کے درست کہا آپ نے، مگر معنوی طور پہ ان میں کوئی فرق نہیں، مگر ایز پریکٹیکل فلسفیز، عملی فلسفہ کے طور پہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ایمینیشن
فلسفہ اشراق یا شہود دنیا کا سب سے پہلا فلسفہ ہے۔ ایٹمزم، وجود کا ہم رنگ ہونا، ایک ہی تخلیقی پیٹرن کا حامل ہونا، یہ بھی گریک سے شروع ہوا اور یہ بھی دنیا کا پہلا تخلیقی نظریہ ہے۔ اصل میں شہود کی مثال قرآن حکیم میں بھی آئی، کمثل مشکات فیہا زجاج، جیسے اس مشکات، اس میں چراغ میں جلتی ہوئی لو، ایک زیتون کے تیل سے جلتا ہوا دیا، اس کی روشنی۔ تو پلیٹائنس آف دا گریس جو تھا، پلیٹو نہیں، افلاطون نہیں، پلیٹائنس، he is known to be the first ever mystic of the earth، جو ہمارے علم میں ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا پہلا صوفی اور مواحد جو ہمارے علم میں ہے وہ پلیٹائنس ہے، افلاطینوس کے فلسفہ باری کو فلسفہ اشراق کہتے ہیں۔ اشراقیہ مسلمانوں میں بڑے عام رہے ہیں۔ فلسفہ اشراق میں پلاٹینوس نے یہ کہا ہے کہ پروردگار اپنی مخلوقات میں 9 درجہ تنزل فرماتا ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں تھیری آف دی 9 انٹیلیجنسز۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں تھیری آف دی 9 انٹیلیجنسز، کہ پروردگار جب اپنے نور کا ظہور اشیاء ظاہرہ میں شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پہلے ملائکہ میں، پھر عرش میں، پھر انسانوں میں، جمادات میں، حیوانات میں، تو وہ کہتا ہے کہ ان تمام قسموں میں سے رجعت صرف انسان کو ہے، کہ اس تمام اشراق میں صرف انسان ایک واحد مخلوق ہے جو رجت کر کے دوبارہ نور اصلی کو جا ملتا ہے۔ اس کو وہ شہود کہتے ہیں۔ اور وجود دنیا کا ویدانتا کا فلسفہ، آپ کو ایک مختصر ترین مثال میں وجود کی مثال دے دوں کہ سمرتی کے مصنف منو کو اس کے بیٹے نے پوچھا کہ تم کہتے ہو خدا ہے کثرت میں، خدا ہے وحدت میں، وحدت ہے کثرت میں، کثرت ہے وحدت میں، تو یہ کیسے ہے؟ یہ کیسے ہے؟ تو منو نے اسے کہا کہ بیٹا ایک لگن لا اور اس میں پانی ڈال اور اس میں نمک ملا اور اسے میرے پاس لے کے آ۔ جب وہ منو کے پاس وہ لگن لایا تو اس نے کہا بیٹے اب مجھے اس لگن میں وہ جگہ بتا جہاں نمک نہیں ہے۔ اس نے کہا بابا کیا بتاؤں، تو ساری جگہ نمک ہے، ساری جگہ نمک ہے۔ اب اس نے کہا مجھے ایک ایسی جگہ بتا جہاں نمک ہے۔ اس نے کہا بابا ایسا بھی کوئی نہیں ہے، یہ تو ہر جگہ نمک ہے اور کوئی جگہ فکس بھی نہیں ہے کہ جہاں یہ ہو۔ تو خدا اپنے مظاہر میں اس طرح موجود ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں خدا نہ ہو، اور کوئی جگہ ایسی بھی پرفیکٹ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جہاں خدا ہی ہو۔ حضرات گرامی بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر اس فلسفے پہ معترض ہوں۔ پتہ نہیں آپ مجھے فلاسفر مانیں گے کہ نہیں۔ بغیر غور و خوض کے بعد میں نے تھیری آف 9 انٹیلیجنسز کو بھی اپنے زمانے میں ڈسکارڈ کیا اور فلسفہ وجود کو بھی کیا، وہ قرآن و حدیث کی وجہ سے کیا، اس لیے کہ پروردگار کے رسول نے ایک ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 70,000 حجابات نوری ہیں اور 70,000 حجابات ناری ہیں۔ نوری حجابات کریٹو انرجی ہے اور ناری حجابات ڈسٹرکٹیو انرجی ہے۔ ان میں سے کچھ قسموں سے ہم آگاہ ہیں، ایکس ریز ہیں، گاما ریز، الفا ریز،
بجلی کی شعاعیں ہیں، لائٹ ریز ہیں، انفراریڈ ریز ہیں. تو اگر یہ ساری بھی کیلکولیٹ کر لی جائیں، ساری بھی، تو بھی انسان کے علم میں 25-30 سے زیادہ یا میکسیمم 70-75 سے زیادہ یہ شعاعیں نہیں آئیں. اب ہوا یہ پرانے زمانے میں کہ ایک شعاع ایسی ہے جسے ہم الیکٹرو میگنیٹو ویو کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ الیکٹرو میگنیٹو ویو جو ہے کریٹو ہے، اور زمین پہ جہاں بھی آ کے رکتی ہے کریٹو ایکٹیویٹی شروع کر دیتی ہے اور تخلیقی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام صوفیاء اور تمام یعنی سوچنے والے فلاسفر بالآخر اس نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ تخلیقات کے پس منظر میں تمام تر یہ الیکٹرو میگنیٹک ویو جو ہے نمایاں ہے. ذہنی طور پہ بھی میں جب اپنے دوسری اشیاء باطنیہ اور ظاہرہ کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی یونیورس سے تخلیق ہوا ہوں اور اسی دنیا کے پیٹرن سے تخلیق ہوا ہوں، اور میرے اندر جتنے بھی اجزاء شامل ہیں وہ اسی دنیا میں موجود ہیں. تو میں اپنے آپ کو تخلیق میں باقی کائنات سے ہم آہنگ پاتا ہوں. جب صوفیاء نے یہ ہم آہنگی دیکھی تو اس سے گمان یہ کیا کہ خدا بھی اسی کا بنا ہوا، یہ خیال کیا کہ خدا بھی اسی چیز کا بنا ہوا ہے اور ہم اور خدا ایک ہی مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں. مگر حضرات گرامی، جب ہم اللہ کے رسول کی یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ خدا کے 70,000 حجابات ناری ہیں اور 70,000 حجابات نوری ہیں، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پروردگار کی ایک چھوٹی سی تخلیقی لہر نے ہمیں وجود دیا، ہمیں باخبری اور شعور بخشا. اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم خدا کے وجود کا حصہ ہو گئے ہیں یا خدا ہماری کسی اسی لہر کا بنا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں رسول گرامی مرتبت کی مثال ہمارے سامنے ہے اور بڑی معزز اور مکرم ہے کہ کسی بھی انسان کو خالق اور مخلوق کے فرق کو مد نظر بھولنا نہیں چاہیے، اور اسے ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نو ویئر تخلیق کہیں بھی خالق کا حصہ نہیں ہوتی بلکہ ایک معمولی سا جزو فکر ہوتی ہے. سو وی آر جنرلی اے اسمال کریشن آف گاڈ، اینڈ یہ نارسسم نے ہمارے وجود کی لذت، ہمارا ذہنی تفاخر ہمیں بڑھا کر خدا کا حصہ بنانا چاہتا ہے، جو مکر شیطان تو ہو سکتا ہے، ابدیت محمد کا حصہ نہیں ہو سکتا. یہ آخری سوال ہے کیونکہ وقت کافی دیر سے ختم ہو چکا ہے. جن کے سوالات نہیں پڑھے جا سکے ان سے معذرت ہے. سوال ہے، علم اگر عطائے خدا بندی ہے تو علم تک نہ پہنچنے والے کا کیا قصور ہے؟ علم تو ہو سکتا ہے ناممکن، مگر تمنا علم میں تو سب یکساں ہو سکتا. تو آرزو علم نہیں جانی چاہیے دل سے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ علم جو ہے تمام تر کتاب کے صفحات سے مزین ہے. علم بضع اوقات ایک اصول کی تکمیل کو بھی کہتے ہیں. جیسے رسول گرامی مرتبت نے ایک شخص کو کہا جھوٹ مت بولو، اس کا سارا علم اسی پہ شروع ہوا، وہی ختم ہوا، اور وہ معزز ترین اصحاب رسول سے ہوا. اگر علم ایکڈیمک ہوتا تو اعراب مکہ جو تھے یا اشراف مدینہ جو تھے پڑھے لکھے تو ان میں سے بہت کم تھے، مگر اس کے باوجود علم و تعلیم میں وہ کائنات کے معزز ترین افراد ہیں، اور پوری کائنات میں وہ واحد لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں زمین پہ لکھا ہوا آیا کہ خدا ان سے راضی ہوا اور یہ خدا سے راضی ہے. نہ پہلے کبھی اور نہ بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگیوں میں یہ سرٹیفکیٹ کبھی کسی کو ایشو نہیں ہوا. تو اتنے بڑے عالم اور کون ہو سکتے؟ اصحاب رسول نے
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور ان کی ایک ایک بات میں اتنا علم ہے کہ یقیناً یہ صحبت رسول کا شرف تھا۔ کبھی کبھی پریکٹیکل نالج نہ ہو تو صحبت ہی عالمانہ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم میں اخلاص تھا، اور حضور کے گزرنے کے بعد ہم اصحاب رسول کو سب سے زیادہ خوف نفاق سے، سب سے زیادہ خوف نفاق۔ وہ کتنے کیئرفل لوگ تھے کہ پوری زندگی میں عبداللہ بن مسعود سے ایک حدیث مروی ہے، ایک حدیث۔ یہ وہ عبداللہ بن مسعود ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ان کی پتلی ٹانگیں ہونے کے باوجود ان کا وزن احد سے بڑھ گیا۔ تو حضرات گرامی مرتبت، پروردگار آپ کو آرزو علم بخشے۔ میرے بڑے بزرگ موجود ہیں جو مجھ سے اچھی دعا مانگ سکتے ہیں، مگر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو آپ کے خاص مطلب کی دعا ہے وہ خاموشی میں مانگیے گا۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ 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 لا الہ الا هو رب العرش العظیم، فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔ اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، اللہم انا اعوذ بک من الجوع فانها بئس الضجیع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة، اللهم إنا أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم صلی علیہ کلما ذکرہ الذاکرون، اللہم صلی علیہ غافل عن ذکرہ الغافلون، وسلم تسلیما کثیرا، اللہم آمین۔